المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبنات محمد فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج یکم جنوری 2021 بروز جمعۃ المبارک. انگریزی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہے. اور اسلامی اعتبار سے محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے، صفر دوسرا ہوتا ہے، ربیع الاول تیسرا ہوتا ہے، ربیع الثانی چوتھا ہوتا ہے، جمادی الاولیٰ پانچواں ہوتا ہے. اور اسلامی سال کے اعتبار سے ہم 5ویں مہینے سے گزر رہے ہیں. اس لیے دو باتوں کو بنیادی طور پر سمجھ لیں. نمبر 1 سال کا آغاز اور مبارکباد. چونکہ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمارا جو سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے. اب دو باتیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ سال کے اوپر مبارک نہ دو گناہ ہوتا ہے. بحث چل رہی ہے. تو آج کی اس نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ چند وہ چیزیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں وہ آپ کی گوش گزار کروں. اور دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے اور پھر آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ سال مہینوں کے اعتبار سے 3 طرح کے. بحیثیت مسلمان جو ہماری ترتیب ہے وہ محرم سے شروع ہو کر ذی الحج پہ ختم ہوتی ہے، قربانی والے مہینے پہ. تو یہ تو ترتیب ہماری ہے نا، مسلمانوں کی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے. اب 12 مہینوں میں سے اکثر لوگوں کو رمضان کے سوا کسی مہینے کا نام بھی نہیں آتا ہے. 12 مہینوں کے نام آتے ہیں، صرف ایک رمضان کا، اور وہ بھی روزوں کی وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی رمضان شریف آیا ہے، لیکن وہ اکثر کہتے ہیں جی رمضان آ گیا ہے. باقی پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان کیا ہے، کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. اب جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی مہینہ ہے کیا، ایک ہوتا ہے چیز پر مبارک دے دینا اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا. فرشتہ اس وقت تک گناہ نہیں لکھتا جب تک آپ گناہ کرتے نہیں. ٹھیک ہے، گناہ کرو گے پھر فرشتہ لکھے گا. گناہ کا ارادہ کرو گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا ارادہ کرو گے تو اللہ نیکی کو لکھ لے گا، فرشتہ لکھ لے گا. اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ صرف مبارکباد اس پہ دے دینا یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ
سال شروع ہو رہا ہے جی مبارک ہے، ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، کیونکہ ہم نے اپنی جو ترتیب زندگی ہے وہ تو اسی سال کے مطابق چلانی ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسی ترتیب سے چلانی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کی ترتیب ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے صرف مبارکوں سے نہیں روکنا، یا تو پھر اپنی ترتیب اس کے مطابق بنا لو۔ جب ترتیب تمہاری ساری اسی کے مطابق ہے تو مبارک دینے سے کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، لیکن کام جو تھا تم نے اسلامی ترتیب پر اپنی زندگی کو گزارنا تھا۔ بحیثیت مسلمان آپ کے ہاں مہینوں کی ترتیب یہی ہونی چاہیے تھی، وہ ہے نہیں ہے۔ آپ تو اپنے مہینے انگریزی ترتیب سے جی رہے ہیں، سارے کام آپ کے انگریزی ترتیب پہ ہو رہے ہیں، اور ایک مارک دینے پہ جھگڑا ہو رہا ہے جی، وہ جی مبارک نہیں دینی جی، کیوں جی انگریزی ہے۔ تو بابا جب تم کہتے ہو میں 15 جنوری کو یہ کام کروں گا، 20 جنوری کو یہ کروں گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے؟ خدا کے لیے اپنے مزاج کو بدلو، شریعت کے مزاج کو سمجھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر فتوے مت لگاؤ۔ آگے ہی مسلمان منتشر ہیں، اور ذرا ذرا سی باتوں پہ ان کو منتشر نہ کرو۔ پہلے آپ اس بات پہ عمل کرو کہ آج کے بعد میں جنوری فروری کی ترتیب پر اپنا نظام زندگی نہیں رکھوں گا، میں محرم سے ذی الحج کی ترتیب پر اپنی ترتیب چلاؤں گا، پھر پتہ چلے گا یہ مرد مجاہد ہے اور اس کی ترتیب اسلام کے مطابق ہے۔ سوائے مدارس دینیہ کے کہیں بھی اسلامی ترتیب کو نہیں دیکھا جاتا، مدارس کی ترتیب اسلامی تاریخوں کے مطابق ہے، باقی سب کچھ انگریزی ترتیب کے مطابق ہے۔ مدارس کے طلباء کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کیا ترتیب ہے، ان کے امتحانات بھی اور ان کی چھٹیاں بھی، ان کے داخلے بھی، سب کچھ اسلامی ترتیب کے مطابق ہے۔ اور ہر طالب علم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج ربیع الاول کی، ربیع الثانی کی، جمادی الاولیٰ کی آج یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، کیونکہ مدارس کا نظام اسلامی مہینوں کی ترتیب پر ہے، اور باقی سب انگریزی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اگر کسی غریب نے کسی کو کہہ دیا کہ جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 2021 آ رہا ہے، تو یہ انگریزی ترتیب ہے، یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا حصہ ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں، اس پر کوئی کفر واجب نہیں ہوتا کہ کیوں فتویٰ تم نے جناب مبارک دے دی۔ اور دوسری ترتیب یہ ہے، یعنی ایک ربیع الاول، محرم، صفر، یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، ایک ترتیب ہمارے یہاں یہ ہے۔ دوسری انگریزی ہے، جنوری، فروری، اور تیسری ہندی ہے، ہاٹ، جیٹ، پھگن، چیتر، یہ بھی تو پرانے لوگ کرتے ہیں بھائی ہندی ہے، یہ پو چل رہا ہے، تو کیا کوئی ان مہینوں کی ترتیب دیکھے گا تو وہ ہندو ہو جائے گا؟ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہے یہاں، تو ابھی بھی ہمارے پرانے لوگ جو ہے نا، انہیں نہ تو اسلامی مہینوں کا پتہ ہوتا ہے اور نہ جنوری کا پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پو ہے، ہاڑ ہے، ماں ہے، پھگن ہے، چیتر ہے، وہ تو اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ یہ نظام زندگی ہے، کوئی شمسی ہے، کوئی قمری ہے، بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحج پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ 2020 اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور یہ عام الحزن کا سال تھا۔ اس سال میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے درگاہوں کے سجادہ نشین اور بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندے ہم سے جدا ہو کے چلے گئے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور سرکار دو عالم، فخر دو عالم، رحمت للعالمین، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا تو علم کیسے اٹھے گا؟ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، جب وقت کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے شیخان طریقت اور پیران طریقت، اولیاء اللہ کو اللہ اٹھا لے گا تو پیچھے علم نہیں بچے گا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا سال دیکھا ہے کہ جس ترتیب پر اس سال میں علماء ہم سے جدا ہوئے ہیں،
پچھلی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کثیر تعداد میں علماء اٹھ گئے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، قیامت بہت نزدیک ہے، اور جہلا کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، مجاہد اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے محروم نہ فرمائے۔ تو بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان پر ہم خواہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، اور اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے سورہ اخلاص کیونکہ پچھلے 2 بیانات میں سورۃ اخلاص کا ترجمہ آپ کو تفسیر بتائی، تو آج بھی میں نے پڑھی کہ اس سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھو تاکہ اللہ تمہیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اب اندر سے ہم خالی کھوکھلے، باہر سے ہم مفتی ہیں، اندر ہمارے کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک کو دوسرے میں عیب نظر آتے ہیں اور اپنے عیب کو چھپائے پھرتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الملت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہر بات پہ آ کیا کرو، واہ نہ کیا کرو۔ اور انہوں نے اپنی جو نسبت تھی وہ آہ کے نام سے رکھی تھی، اور پھر اپنے تمام کمالات اور تمام پائی جانے والی صفات اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی طرف انہوں نے منسوخ کی۔ فرمایا کہ جو کچھ مجھ میں ہے یہ سارے امداد اللہ کے کمالات ہیں۔ 1500 کتابیں لکھنے والا عظیم انسان خود کو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ سے نسبت کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے اندر ہے یہ میرے شیخ کا عطا کردہ ہے، یہ مجھے میرے شیخ کی نظر سے ملا ہے۔ میاں آہ پیدا کرو کہ تمہارے اندر سے آہ نکلے، واہ واہ سے کام نہیں چلتا، اپنے اوپر آہ نکلے کہ میں کتنا گناہگار ہوں اور کتنا گھرا ہوا ہوں، اور میں کن چیزوں کو دین سمجھ بیٹھا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج گھر گھر میں جھگڑا، مساجد میں جھگڑے، دینی جماعتوں میں جھگڑے، لڑائی عام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا آپس میں لڑو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی، دشمن تم پر غالب ہو جائے گا۔ آج دین کا دشمن غالب ہو گیا اور مسلمان مغلوب ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور فرمانے لگا حضرت آپ امامہ نہیں پہنتے، جن باتوں پہ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ قابل اصلاح باتیں، فرمایا حضرت آپ امامہ نہیں پہنتے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، اور بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ فقیر مولوی بھی ایسے بیچارے دھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے محراب کے اوپر امامہ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ نماز کے وقت سر پہ اٹھا کے پہنتے، باقی 24 گھنٹے اس پہ مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں، صرف نماز کے ٹائم ان مقتدیوں کا انہیں خوف ہوتا ہے جو 100 روپیہ انہیں دیتے ہیں مہینے کے بعد، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ امامہ پہنتے، باہر نکلتے ہیں تو کنگھی کر کے بال بکھیر لیتے ہیں۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عالم کو مسئلہ جاہل بتائے گا یا جاہل کو مسئلہ عالم بتائے گا؟ اب امامہ پہننا یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس بندہ آجی حضرت آپ نہیں پہنتے، فرمایا میں معذور ہوں، میں تفسیر بیان القرآن لکھ رہا ہوں، دماغ کی گرمی ہے اور میں امامہ نہیں پہن سکتا۔ لیکن وہ ضد کرنے لگا تو حضرت نے فرمایا تو لنگی کیوں نہیں پہنتا؟ لنگی کیوں نہیں پہنتا؟ فرمایا جی وہ لنگی ذرا کھل جاتی ہے پھر بندہ ننگا ہو جاتا ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ تو فرمایا میری بھی یہ مجبوری ہے۔
کہنے لگا آپ کے میری مجبوری ہے بھائی، دماغ میں گرمی ہو جاتی ہے. تو بدتمیز آدمی آگے سے کہنے لگا اللہ کرے مولوی تجھے اور گرمی لگے. حضرت نے بھی فرمایا اللہ کرے تو اور ننگا ہو جائے. اب علماء کی بددعا سے بچو. بعض ایسے ہوتا ہے نا کہ دل سے کوئی بات ایسی نکلتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی. ہمارے ایک استاد شیخ الحدیث ہیں، وہ ایک دفعہ تشریف لائے یہاں اور وہ اکثر اپنے مریض لے کر آتے ہیں میرے پاس. انہوں نے ایک صاحب کو لایا اپنے ساتھ جو ان کا مقتدی تھا، خود اسے لے کر آئے. مجھے کہنے لگے اس کا علاج کریں. تو میں نے اپنے گناہگار نظر سے اسے دیکھا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی بددعا لگی ہے. وہ کہنے لگا کہ ایسا تو نہیں ہے، بہت بڑی اس کی تجارت تھی، کاروبار ہے، اپنا ٹرکوں کی باڑیاں بناتا ہے 26 نمبر میں. لیکن کہتا ہے جی جو ہی کام تیار ہوتا ہے کوئی ایسی ذلت آتی ہے کہ بس غربت پہ غربت ہے کہ بھئی نہ تو تیرے اوپر جادو ہے نہ نظر بد ہے، بس یہ ہے کہ بددعا کا اثر لگتا ہے تو نے کسی اللہ والے کا دل دکھایا ہے. تو اسے تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو. وہ چلا گیا. کہتے ایسا ممکن نہیں ہے. بعد میں مجھے استاد جی نے فون کیا، وہ کہنے لگے آپ نے جو اس کی تشخیص کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے لیے بددعا کی تھی. اس نے میرا مسجد میں اتنا دل دکھایا، یہ میرا مقتدی تھا، اور اس نے میرا اتنا دل دکھایا کہ میں بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے مجھے خیال آیا اور میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے لیے بددعا کی. اس کے بعد آج تک اسے ٹھکانہ نہیں مل رہا. وہ سید بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، لیکن فقیر آدمی ہیں. کہا اس کے لیے کوئی کرو. کہا اب یہ آپ اسے معاف کریں. فرمایا میں نے کئی دفعہ دل سے معاف کیا لیکن وہ نکلی ہوئی بددعا واپس نہیں آئی. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی باتیں کیڑے نکالنا. تو بعض اوقات ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی نسلیں برباد کر دیتی ہے. کیونکہ مقتدیوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ امام کی باتوں پہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں. یعنی ٹخنے ننگے نہیں ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یہ باہر گلی میں کھڑا ہے، یہ کھاتا زیادہ ہے، یہ ہنستا زیادہ ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے. میاں یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ انسان ہے. یہ فرشتہ نہیں ہے. اور جس آدمی کو یہ لت پڑ جاتی ہے علماء کے عیب نکالنے کی، اللہ اس کی نسلوں کو دین سے محروم کر دیتا ہے. ایک صاحب میرے تعلق والے ہیں، وہ پچھلے جمعے کو بھی یہاں تھے. ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے. تو جمعے کے بعد وہ بیٹھ گئے تو دوسرے ساتھی کہنے لگے جی آپ کا بیان سنا بڑا مزہ آیا. تو وہ انہیں کہنے لگے کہ مولویوں کی بات صرف منبر تک سنا کرو، بعد میں اس پہ عمل نہ کیا کرو. 4 مہینے ان کے لگے، کئی دفعہ جماعت میں وقت لگایا. اکثر کہنے لگے ان مولویوں کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دیا کرو. میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر مجھے ایک خیال آیا کہ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں عالمہ اور 2 بیٹے عالم، لیکن چاروں کو اللہ نے دین سے محروم کر دیا. عالم بنا کر بھی ایک سے اللہ نے دین کا کام نہیں دیا. میں نے 4 عالم بنائے لیکن ان کے دل میں علماء کی قدر نہیں ہے، علماء کی اہمیت نہیں ہے. بیٹیاں بھی عالم، بیٹے بھی عالم، لیکن چاروں دین سے دور ہے. ایک بھی دیندار نہیں رہا. عالم بن کر بھی ہوٹل پہ برتن دھو رہے. وجہ کیا ہے کہ علماء کی نفرت دل میں آئی، اللہ نے گھر سے عالم بنا کر اپنا دین واپس چھین لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ علماء میرے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اب جو انبیاء کے ورثاء سے جنگ کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے.
اور الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو زنا سے بڑا جرم ہے۔ اور علماء کے پیچھے باتیں کرنا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں اور باہر جا کر ان کی غیبتیں بھی کریں۔ بتاؤ اللہ آپ کی نسلوں میں عالم پیدا کرے گا یا جاہل پیدا کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے علماء کی اعانت کی اور علم کی اعانت کی، برا بھلا کہا، اس کا خاتمہ ایمان پر ممکن نہیں ہے۔ حدیث اس پر شاہد ہے کہ اللہ ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر کرے گا۔ بہت نازک مسئلہ ہے جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے علماء پر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے، تمہیں نہیں پتہ کہ اہل علم کتنے مشکل حالات میں تمہیں دین پہنچاتے ہیں۔ آج اگر تمہارا ملک محفوظ ہے، آج اگر تمہاری مساجد آباد ہے، آج اگر تمہارے مدارس میں قال اللہ و قال رسول کے صدائیں بلند ہیں، آج اگر ظالم کے سامنے کلمہ حق کوئی کہنے والا ہے، آج اگر ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرنے والا ہے، آج اگر تمہارے اس دھرتی پر اسلام کا نظام باقی ہے، آج اگر عقیدہ ختم النبوت کا تحفظ ہے، آج اگر اصحاب پیغمبر کے عزت اور ناموس پر پہرہ داری ہے، آج اگر آل بیت پیغمبر کے عزت اور ناموس پر پہرہ دینے والے موجود ہیں، آج اگر اسلام کے انقلاب کی بات کرنے والے موجود ہیں، آج دنیا کے مظلوموں کی ساتھ جہاد کی ترتیب پر لڑنے والے موجود ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو باقی رکھا ہے۔ سیاست کے میدان میں علماء پہرہ دے کر انگریز کے چاپلوسوں سے ٹکرا رہے ہیں، یہ علماء کا کردار ہے۔ آج اگر تحفظ ختم النبوت پر صحابہ کے یہ غلام جیلوں کو آباد کر رہے ہیں تو یہ علماء کا کردار ہے۔ آج اگر علماء کو اٹھا لیا جائے تمہیں کوئی دین کی بات کرنے نہیں دے گا، تم نہیں کر سکتا۔ یہ اگر پہرہ داری ہے تو علماء کی وجہ سے ہے، جن پر تمہیں باتیں کرنا بہت آسان لگتا ہے۔ میاں جیلیں کاٹنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ ان علماء نے 8 اور 10 سال ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے جیلیں کاٹی۔ مسجد کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر مولوی کے خلاف باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن تحفظ ختم النبوت کے لیے جیل جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ افغانستان کے شغلاف پہاڑوں میں جہاد کو زندہ رکھنا یہ مولوی کا کام تھا کہ جو تنے تنہا ٹکرا گیا دشمن سے، اور آج پتہ چل گیا کہ آج بھی پیغمبر کی سنت جہاد کی زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ تمہیں یہ جو دین آج تک محفوظ طریقے سے دیا جا رہا ہے یہ علماء کی قربانی ہے۔ ایک ایک روپیہ چندہ کر کے یہ مساجد اور مدارس چلاتے ہیں، تم چھوٹا سا گھر چلاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور 300-400 طلباء کو ہر قسم کی سہولت دے کر ان کو قرآن اور حدیث پڑھانے والے تمہیں کچھ نظر نہیں آتے؟ کیا معمولی بات ہے؟ بخاری شریف پڑھانے کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ یہ ناظرے کا جو قاعدہ ہے نا، قاعدہ پڑھانے والا، ساری دنیا کے بادشاہ اس کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ناظرہ پڑھاتا ہے۔ یہ فرض کام کر رہا ہے، تم مستحب کام کر رہے ہو۔ جسے پیغمبر کہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جسے آمنہ کا لال، حبیب کائنات، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ خیر کا کام ہے، تم کہو نہیں مولوی تو کری کچھ نہیں رہا، سارا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے دین کا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کون سی خدمات ہے؟ ایسا نہ کرو، اللہ نسلوں سے دین چھین لے گا۔ یہ فقیر کی بات کو لکھ لو اپنے پاس، علماء کو سینے سے لگاؤ، اللہ تمہارے اولاد کو عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، دین کا دائی بنائے گا، اور تمہاری قبر کو چمکائے گا۔ تمہارے لیے صدقہ جاریہ پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن اگر تم نے علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیا، پتہ نہیں تمہارا خاتمہ کیسے ہوگا۔
فقیہ الاسر حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے لکھا ہے جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں ان کی قبر کھول کے دیکھو اللہ ان کا قبلے کی طرف سے منہ ہٹا دیتا ہے. معمولی بات ہے. کوئی تمہارے بندے کے ساتھ گڑبڑ کرے تم برداشت کرتے ہو؟ اور جو نبی کے وارثوں سے گڑبڑ کرے تو کیا نبی اور خدا معاف کرے گا اسے؟ یہ کمزور ہوں گے، گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، انسان ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبت بہت اونچی ہے، ان کا تعلق بہت اونچا ہے، ان کے پیچھے اللہ کے حبیب کا ہاتھ اور طاقت ہے اور یہ اس نسبت کے سہارے چلتے ہیں. یہ ان کے وارث ہیں. انہیں کمزور نہ سمجھو. ناظرہ پڑھانے والے حافظ صاحب کو دھکے نہ دو کہ یہ تو کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں ایسے لوگ بھی کہتے ہیں اسے کیا پتہ، یہ تو قاعدہ پڑھاتا ہے. تجھے قاعدہ پڑھانا کم نظر آتا ہے؟ قاعدہ نہیں پڑھائے گا تو کوئی قرآن کا حافظ کیسے بنے گا؟ قاعدہ، یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ بنیاد ہے، اور یہ جو پڑھاتا ہے نا تمہیں نہیں پتا کہ اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے. اس کے پاس قاعدہ پڑھنے والا شیخ الحدیث بنتا ہے، قاعدہ پڑھنے والا مفسر قرآن بنتا ہے، قاعدہ پڑھنے والا عالم اور خطیب بنتا ہے، قاعدہ پڑھنے والا جا کر دین کا کام کرتا ہے اور مجاہد بنتا ہے. اگر وہ قاعدہ نہیں پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا اسے. اس لیے ہمیشہ جتنا ہو سکے علماء کے پاس. اب مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابہ اکرام کی ترتیب کیا تھی؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل بہت کم پوچھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. بہت کم سوالات صحابہ کے. ادب کا اتنا تقاضا تھا کہ سوال کرنے سے بھی گریزاں تھے. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے جب آپ مسئلہ پوچھو تو شاگرد بن کے مسئلہ پوچھو. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں، کہیں کدھر سے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں، پھر دوسرے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، پھر میں نے فلاں سے بھی پوچھا. بھائی تو نے مسئلہ پوچھنا ہے یا تو نے کھیل ڈرامہ کرنا ہے؟ کیسی بے اعتمادی ہے مسلمان کو کہ پوری دنیا کے لوگ یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے جہلی جو عالم ہوتے ہیں دین کے ان کو سر آنکھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان جن کے علماء تمہیں ہر چیز فری میں دیتے، تمہیں ہر چیز مفت میں مل جاتی ہے، تم ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہو. علماء سے مسئلہ پوچھیں، آپ نے فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، چیک کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب حضرت تھانوی ہی کی مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ جب نماز پڑھتے تو ٹھیک نہیں پڑھتے. جس کو 1600 کتابیں لکھنے والے عالم کو ایک بندہ کہہ رہا ہے آپ کی نماز پر بھی شک ہے. کیوں میاں کیا ہو گیا؟ فرمایا دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدہ کرو تو کونیاں زمین کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، اٹھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آتا ہے، ٹھیک ہے. فرمایا آپ کی کونیاں جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اوپر ہوتی ہیں، آپ نے ٹیکی ہوئی ہوتی ہے. کہا تو نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ساری حدیثیں آپ کے سامنے؟ آج ساری تو نہیں پڑھی. فرمایا جب ساری نہیں پڑھی تو تجھے مسئلہ بتانے کا ہاتھ کس نے دیا؟ جوانی کا مسئلہ الگ ہے، بڑھاپے کا مسئلہ الگ ہے. جوانی کی سنت الگ ہے، بڑھاپے کی سنت الگ ہے. یہ بھی تو حدیث ہے کہ نیچے ہاتھ لگے ہوں تو اس کو مثل کتا کہا گیا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی طرف گئے اور آپ کا جسم کا وزن بڑھ گیا تو آپ اپنی کونیاں اپنے ٹک گھٹنوں کے اوپر رکھ کے سجدہ فرماتے تھے. ایک چیز کو پکڑ لیتے ہو دوسری کا پتہ نہیں ہوتا اور فتویٰ کس میں لگاتے ہو؟ ایسا نہ کیا. ایسا کرنا بہت خطرناک ہے. آپ دیکھو نا ایک عام آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، وہ بیچارہ ایک بات سنتا ہے، اس نے سارا کچھ نہیں پڑھا ہوتا. اب حدیث کی جو کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، میں ابھی 7 سال سے درس دے رہا ہوں مسلسل، ابھی 10 پارے مکمل نہیں ہوئے. روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں، ابھی تک پورا قرآن مکمل 10 بھی مکمل نہیں ہوئے. تو معمولی کھیل تھوڑا ہی ہے. ایک ایک آیت ترجمہ اور اس کی تفسیر چلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ قرآن سننے کا شوق نہیں رکھتے. اگر آپ شوق رکھیں تو مفت میں قرآن سناتے ہیں اور پیسے نہیں لیتے.
اس کی قدر کیا کرو. بہرحال جو دین کے مسائل ہیں یا مشورے ہیں تو یہ کس سے لینے؟ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں مشورے پر آئی. آج کل بے دین لوگ دین کے معاملے میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے بے دینوں سے مشورہ کرو. نہیں، اس میں بہت بڑا نقصان ہے. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو وہ دین پر آمادہ ہو گیا. تفصیل ہے، 4 چیزیں اس کو بتائی گئی، حالانکہ لمبی بات ہے. تو اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیشکش کی ہے. تو اس نے کہا کہ ظالم جلدی کر کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا تیری بات پر اعتماد نہیں کرتا، میں حامان سے مشورہ کروں گا. تو حامان تو اس کا وزیر تھا، بے دین تھا. وہ اس سے مشورہ کرنے کے لیے گیا تو اس نے اس کو ایسا مشورہ دیا کہ واپس آ کر اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھ میں کیلیں ٹھونک دی اور خود پھر کہا انا ربکم الاعلی. تو بے دین سے جب بندہ مشورہ کرتا ہے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے. اس لیے دین کا معاملہ ہو تو علماء سے مشورہ کریں، غیر علماء سے کوئی مشورہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو غلط رائے دیں گے. علماء سے مشورہ، علماء سے پوچھ کر دین کا کام کرنا ہے. ہر کام کا فن کا ماہر ہوتا ہے اور دین کا ماہر کون ہے؟ علماء. اونچا بولو کون ہے؟ علماء. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت اعلیٰ.